اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم ہے خوش آمدید کہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند عالم آپ حضرات کو صحیح و سالم رکھے، آپ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم مسلسل آپ حضرات کے درمیان آتے ہیں کچھ مسائل لے کر، کچھ موضوعات لے کر۔ ہمارا موضوع جو کہ روز اول سے چل رہا ہے، فقہ یعنی مسائل، ہم اس چیز سے آشنا ہوتے ہیں کہ ہمارے مراجع کرام کا اس چیز پر یا فلاں چیز پر روزوں کے متعلق سے کیا فتویٰ ہے۔ لیکن قبل اس کے ہم ایسی بھی کچھ موضوعات پر بحث کرتے ہیں، یہاں پر گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں۔ حسب دستور آج بھی انشاءاللہ فقہ سے پہلے، احکام سے پہلے ہم قبلہ خدمت میں عرض کریں گے کہ کچھ باتیں بتائیں، کچھ نصیحتیں کریں ہماری، تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین استفادہ کر سکیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے مولانا خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہوتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لاتے رہتے ہیں، بڑی زحمات انجام دیتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اس کا اجر دے۔ قبل اس کے کہ کچھ مسائل بیان کیے جائے، فقہی احکام بیان کیے جائے، آپ سے پھر گزارش ہے کہ آج کا ہم موضوع یہ لینا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ طلب آخرت، یعنی ہم کس طریقے سے اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ذخیرہ کریں، یعنی آخرت کے لیے اپنے اقدام کریں، آخرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کس طریقے سے اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے نزدیک جا سکیں اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم وغاصب حقوقهم وظالمیهم اجمعین، اما بعد فقد قال الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واللہ بکل شیء علیم۔ وقال علی امیر المؤمنین فی خطبتہ۔ آپ کا سوال بہت اچھا سوال تھا، ناظرین کی جانب سے یہ توقع بھی تھا، میرے لیے بھی، اور شاید ان کے واسطے بھی مفید گفتگو ہو، اور یہ بھی کہ ہم یہ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں یہ الفاظ وہی ہیں جو مولا نے اپنے دونوں لبوں سے یہ بات کہی ہے، لہذا خود اس کی معرفت ہی کم نہیں ہے۔ یہاں پر اخلاقی سلسلے سے آخرت کو کیسے طلب کیا جائے، آخرت تک کیسے پہنچا جائے۔ ہماری سکونت تو اسی دنیا میں ہے، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ہیں ہم جو ہیں اس دنیا کے لوگ، ہم ہیں آخرت کے لوگ، اور ایک دن ہم کو یہ موت اپنا پل بنا کر کے اس دنیا میں پہنچا دے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اس لائق رکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں پہنچنے کے بعد یہی ہماری بدعمالی کہیں درندوں کی طرح ہمیں نہ بھگوڑے، ہم کو جانوروں کی طرح کھانے کے لیے نہ دوڑے، اس لیے کہ یہی اعمال ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ جب ہم نے اچھے اعمال انجام نہیں دیے تو یہی برے اعمال ہی ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ جب لوگ یہ کہیں گے کہ برزخ میں درندے دوڑائیں گے اس آدمی کو، وہ درندوں کو دیکھ کے ڈرے گا نہیں، وہ درندوں کو دیکھ کے نہیں ڈرے گا، وہ اس کی بدعمالیاں ہیں، وہ اس کی برائیاں ہیں۔ اور شاید اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ برزخ تک کا انتظام کر کے آؤ، یعنی برزخ تک کے لیے جب اچھے اچھے اعمال لے جاؤ گے تو تمہارے لیے اچھے گلستان ہوں گے، تمہارے لیے اچھے باغات ہوں گے،
तुम्हारे दिलों को छूने वाली अच्छी खुशनुदियां और खुशबुएं होंगी वहां उस बाग में और उन बागात में, तो फिर वहां तुम्हारा दिल लगेगा, दिल को मानूसियत होगी, दिल को उनसियत होगी। लेकिन जब ये बदआमालियां बहुत ज्यादा होंगी तो यही बदआमालियां हमको खदेड़ खदेड़ के ऐसा लगेगा कि हमको खा लेंगी और उनका डर हमको सताए रहेगा। अब देखें हम इस दुनिया से किस तरीके से उस दुनिया के लिए तोशे आखिरत फराहम करते हैं। मौला का कलाम है, तो मैंने ये चाहा कि आप हजरात से गुफ्तगू के दौरान खुद मौला के कलिमात को, उनके कलाम को पढ़ा जाए, इसलिए कि इमामुल कलाम इमाम की तरफ से आया हुआ बयान वो दूसरे और कलाम में वो खुद ही इमाम की हैसियत रखता है, यानी सरबराही और बुजुर्गी दूसरे कलामों के मुकाबले में बढ़ता है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि आपके सामने मौला ही का कलाम पढ़ा जाए, तो बहरहाल उसका फायदा भी ज्यादा है और उससे आखिरत के लिए तोशे सफर भी बेहतर तलाश किया जा सकता है। अय्युहन्नास इन्नमा दुनिया दारु मजाज वल आखिरत दारु करार। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के बाशिंदों, ऐ दुनिया में बसने वालों, इस बात का ध्यान रखो कि हम और आप जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया मजाज है, यानी जवाज की जगह है, गुजर जाने की जगह है। लिहाजा यहीं के लिए हमको सब कुछ नहीं करना चाहिए। अपने सारे बंगले, सारी कोठियां, ये सारे जो है विलास, ये फार्म, वो खेत, वो तालाब, ये दरिया, वो दरख्त, वो बागात, ये सब सारी इसी दुनिया में अपने आप को महवो न कर लें, बल्कि हम तो इस दुनिया में पैदा किए गए थे उस दुनिया के लिए। जैसा कि कुरान की आयत में भी यही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो हैं इस दुनिया में भेजे गए हैं, लेकिन उस दुनिया के लिए भेजे गए हैं, यानी हम खुदा की मिल्कियत में हैं, खुदा की जानिब से आए हैं और खुदा ही की तरफ चले जाना है। वल आखिरत दारुल करार, और ये आखिरत जो है यही ऐसी जगह है कि जहां हमको हमेशा हमेशा रहना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये कुरान की बहन की तरह है। कुरान यहां पर कहता है वह दारुल हयवान या वल आखिरत हिय दारुल हयवान, यानी आखिरत एक ऐसा घर है कि जहां पर हयात, जहां से चश्मे की तरह फूटती है, जहां से हयात इंसान को मिलती है, जो दुनिया हमको हयात बांटे वो आखिरत की जिंदगी है। और जहां इंसान मेहमानों की तरह आए और गुजर जाए, वो दुनिया मजाज और जवाज की हद तक रखती है, गुजरने की हैसियत रखती है, कि जहां पर हम आए और आने के बाद कोई इख्तियार नहीं रखते हैं। इसलिए कि खुद मसाइल शरिया में यह है कि जिस घर में इंसान मेहमान जाता है वो अपने मेजबान का ताबे होता है। तो जब हम इस दुनिया में मेहमान के तौर पर आए हैं तो हमको मेजबान का ख्याल रखना होगा, मेजबान की रियायत करनी होगी, मेजबान की मंशा को देखना होगा कि उसका मंशा क्या है, वो हमको कैसे ले जाना चाहता है, वो हमको किस तरीके से उस दुनिया के लिए आमादा करना चाहता है। तो वो दुनिया जो जहां हम मेहमान हैं और हमेशा रहने के लिए गए हैं, उस दुनिया में क्या है, वो दुनिया दारुल करार है। वो ऐसा घर है जहां पर इंसान को करार है, यानी वहां ही रहना है, वहां से आगे हमको नहीं जाना है। तो फिर हमको इस दुनिया में रह के उस दुनिया के लिए कुछ फराहम करना है, ताकि वहां जब जाएं, मेरे दिल में ये बात आई कि कहता चलूं कि जहां इंसान जाता है उसी के जैसे इंतजाम करता है। जैसे अगर मुझे अमेरिका जाना हो, अमेरिका का सफर दरपेश हो, तो हमको ये देखना होगा कि वहां का मौसम कैसा है, वहां का लिबास कैसा है, वहां कैसा लिबास पहनना जाए, वहां के लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वहां उनसे लोगों से कैसे नशस्त बर्खास्त की जाए, वहां के आदाब क्या हैं, वहां के अखलाक क्या हैं। अब जब हमको आखिरत का सफर करना हो तो वहां भी हमको ये देखना होगा कि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया से जाने के लिए, आखिरत के लिए जब हम जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जाना ही चाहते हैं, तो वहां पर फिर हम क्या करें, कैसा लिबास हो, कैसा खाना हो, कहीं खाने में हराम तो नहीं मिला हुआ है।
کیسا لباس ہو؟ یہ لباس ہمارے لیے مباح ہے یا مباح نہیں ہے؟ یہ لباس جو پہن رہا ہوں اس میں خمس اس کا نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا ہے؟ یہ گھر جس میں جا رہا ہوں اس گھر کے لیے ہم کو الاؤ کیا گیا ہے یا الاؤ نہیں کیا گیا ہے؟ ہم اس کے لیے اختیار رکھتے ہیں، اتھرائز ہیں یا اتھرائز نہیں ہیں؟ یہ تمام باتوں کی طرف دیکھنا ہوگا. اور جب ہم اپنے آپ کو اس لیے کہ ہم اتھرائز کر لیں، ہم کو حق بن جائے اس گھر میں رہنے کے لیے، ضرورت ہے یہ اس بات کی اے لوگوں کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم کو وہاں کا اتھرائز بنا دیا جائے، کچھ ایسا کچھ لے کے جائیں جو وہاں پر قبول کر لیا جائے، ایکسپٹ کر لیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ چیزیں تو ہم لے کے جائیں جس سے ہماری اس کی بوجھ کی وجہ سے کمر تو ہماری ٹوٹتی رہے، لیکن وہاں جانے کے بعد ہم کو ریفیوز کر دیا جائے. ہماری کمر تو ہو لیکن کمر پر گناہوں کے بوجھ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ دل و دماغ و بدن تو ہو لیکن پورے بدن پر ایک بوجھ ایسا معصیت اور گناہ کا ہو کہ وہ ہم کو وہاں پر جب ہم لے کے جائیں تو وہاں ہمیں جھڑک دیا جائے، وہاں ہمیں ریفیوز کر دیا جائے کہ تم لے کے کیا آئے ہو، ہم نے تم کو تو یہ تو تم سے مانگا ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں کی ریکوائرمنٹ یہ سب چیزیں تھی نہیں، یہاں کی ضرورتوں میں وہ چیزیں تھیں جو اچھی چیزیں تھیں، کار خیر تھا، تم کو مال دیا گیا تھا، تم کو دنیا دی گئی تھی، تم کو دنیا سے کچھ اچھے کام لے کر کے ملٹی کے طور پر جیسے ڈاک کے ذریعے ہوتا ہے کہ آدمی جب کہیں جو سامان بھیجتا ہے وہاں کے اعتبار سے بھیجتا ہے. ہم نے مال کھایا اور مال سے کار خیر بھی کیا، لیکن وہ مال جو کھایا دوسروں کا مال کھایا اور اس سے کار خیر کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مال کھائیں اپنا کما کے کھائیں اور اپنا کما کے اس دنیا میں بھیجیں. اور دیکھیں اس دنیا میں بھیجنا ہے کیسے بھیجنا ہے تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں. وَلَا تَحْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ، اور دیکھو تم وہ پردہ جو خداوند عالم نے شریعت کا قرار دیا ہے اپنے اور تمہارے درمیان، اپنے اور ہمارے درمیان جو پردہ اس نے ڈال رکھا ہے کہ پردہ کس چیز کا ہے؟ پردہ حسن ظن کا ہے، اچھے خیالات کا ہے. خدا یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ اچھے کام کرتا ہے. کہیں کل ایسا نہ ہو کہ جب برزخ میں مجھے بلایا جائے، جب برزخ میں تو زبردستی بلایا جاتا ہے نا، چاہے ہمارے پاس اچھے اعمال ہوں یا نہ ہوں. کل جو ہم برزخ میں پہنچیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم کو وہاں کے درندے وہاں کے کھدیڑ کے کھانے لگے اور وہاں کا ہول ہمارے لیے بڑھتا چلا جائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ پردہ جو اللہ نے حسن ظن کا رکھا ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک اچھا خیال پایا جاتا ہے، گڈ ول ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو وہ گڈ ول ہمارے درمیان خدا کے درمیان ختم ہو جائے. اور وہ کون ہے خدا؟ عند من یعلم اسرارکم، ایسا شخص جو پہلے سے ہمارے رازوں کو جانتا ہے، ہمارے اسرار کو جانتا ہے. ہمارے کچھ ہم چھپا نہیں سکتے اس سے، جب اس سے کچھ چھپایا ہی نہیں جا سکتا ہے تو پھر ایسے میں ہم یہاں سے ہم کو وہی لے کے جانا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لے کے چلو اس کے سامنے یہی پیش کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ہم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ایک تو نہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں نہ خدا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد مولا جو ہے کس طریقے سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانَكُمْ، کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے تم اپنے دلوں کو اس طریقے سے نکال لو کہ جیسے تمہارے دل اس دنیا میں اٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس دنیا میں بس تم آئے تھے، اپنے دل و دماغ کو لے کے آئے تھے، ان کا صحیح استعمال کرنا تھا. صحیح استعمال کر کے کہا، مولا کہتے ہیں کہ تم اس سے پہلے اپنے دلوں کو اس دنیا سے نکال لو قبل اس کے کہ دنیا تم کو نکال دے اس دنیا سے. لیکن اگر اس دنیا سے اگر ہم دنیا کو رام نہ کریں، اگر اس کو اپنے قبضے میں نہ لیں تو دنیا ہم کو اپنے قبضے میں لے لے گی. لہذا ہم پر ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اپنے قبضے میں لے کر کے پھر اس دنیا سے اپنے آپ چلے جائیں، یعنی اس کے سامنے ہارے نہیں، اپنے آپ ہم چھوڑ دیں اس کو. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو خود ہی بھگا دے. تو مجبوری سے یہاں سے چلے جانا اور ہے، اور اپنے اختیار سے دنیا میں اعمال خیر کر کے، اچھے کام کر کے، نیکیاں کر کے، ہدایت کے راستے پر چل کے یہاں سے خود چلے جانا اور ہے. اور زبردستی موت کی آغوش ہم کو اٹھا لے جائے، موت کے آغوش میں ہم کو زبردستی ڈال دیا جائے اور ہم موت کے ذریعے سے اس دنیا میں منتقل ہو جائیں تو یہ اور ہے. اگر ہمارے اندر کچھ اچھائیاں بھی پائی جاتی ہوں
تب بھی یہ خود ہمارا نقص ہے کہ ہم کو یہاں سے زبردستی لے جایا گیا ہے، ہم کو یہاں سے بلایا نہیں گیا. دعوت نامہ اختیاری دعوت نامہ نہیں ہے بلکہ اختیاری دعوت نامہ ہے. ہم کو مجبور ہے ہم کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، لہذا پہلے ہی وہ کام کریں کہ خود ہی چلے جائیں قبل اس کے کہ ہم کو بلایا جائے. اس لیے کہ یہ ہم سب پر واضح ہے کہ ہم کو یہاں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ہم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں آئیں اور آنے کے بعد اس دنیا کے لیے کچھ فراہم کریں. بس 2-4 لفظ رہ گئی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ففیہا اختبرتم ولغیرہا خلقتم. دیکھو یہ دنیا ہے، یہ جہاں تم کو بھیجا ہے ہم نے، اس میں تمہیں اختبار کے لیے بھیجا ہے، تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے. اب تم برابر امتحان کے لیے تیار رہو. یہاں پر ہم نے اگر تم کو نعمتیں دی ہیں، تم کو نعمتوں سے مالا مال رکھا ہے، تو اس کے لیے بھی اپنے امتحان کے لیے تیار رکھو کہ کل ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا ہے. اور اگر تم کو نعمتیں نہیں دی ہیں یا کم دی ہیں تو نہ دے کر کے بھی تمہارا اختبار کیا جائے گا کہ ہمارے اس کم دینے پر تم نے ہمارا کتنا شکریہ ادا کیا ہے، کتنا ہمارے تم فرما بردار بندے رہے ہو. تو یہ اختبار کی جگہ ہے، یہاں ہم کو ڈرنا چاہیے. اور دیکھو پہلے ہی کہہ دیا مولا نے غیرہا خلقتم، تم اس دنیا کے علاوہ کے لیے خلق کیے گئے ہو، تم یہاں کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو. لہذا تم اسی دنیا کی فکر میں رہو، اس دنیا کی فکر میں نہ رہو بلکہ اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی میں فکر. کہتے ہیں کہ ان المرء اذا هلك قال الناس، جب انسان اس دنیا سے اڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہلاکا یعنی اپنے جب اس دنیا میں انسان اچھی زندگی نہیں گزارتا تو وہاں تعبیر ہلاکت ہی کی آتی ہے کہ جب یہ دنیا سے انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے، اس دنیا سے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، زبردستی بھیج دیا جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہاں والے لوگ یہ کہتے ہیں، دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے میراث کے طور پر کیا چھوڑا ہے، اس نے ورثہ کیا چھوڑا ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے. اور ملائکہ اس بات کو کہتے ہیں، وقالت الملائکۃ ما قدم، ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی لے آیا کیا ہے یہاں کے لیے، اس نے یہاں کے لیے کیا بھیجا ہے. کوئی اچھا عمل ہے جو یہاں کے لیے بھیجا ہو، کوئی یہاں کی بیوٹی ہے کوئی بہترین جو یہاں کے لیے بھیجا ہو، اس نے کوئی کار خیر ہے، اس نے یتیموں کی یتیم پروری کی ہے، اس نے جو ہے وہ غربا پروری کی ہے، غریبوں کی کے حق میں اچھا کام کیا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، بے لباسوں کو کپڑا پہنایا ہے. یہ کوئی اچھا کام بھی ہے تمہارے یہاں نہیں؟ اپنے ماں باپ سے تمہارا اچھا سلوک رہا ہے، اچھا برتاؤ رہا ہے. اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کا برتاؤ کیسا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بچوں کا برتاؤ کیسا رہا ہے. جب اس دنیا میں پہنچیں گے تو یہ سب ہم سے پوچھا جائے گا. فرشتے کہہ رہے ہاں کیا لے کے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی اچھی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. للہ آباؤکم، خدا رحمت کرے تمہارے باپ دادا پر کہ تم کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ تم جب دنیا میں امتحان دے کر کے آ جاؤ تو پاس ہو کے آؤ، اور لانے کے بعد آخرت کے لیے سارا انتظام کر کے آؤ. فقدموا بعضا یکن لکم قرضا، دیکھو کچھ چیزیں جو ہم نے تم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو لے کے ہمارے پاس بھیج دو تاکہ وہ ہمارے پاس قرض کے عنوان سے برقرار رہے. تمہارے حق میں یہ قرض رہے گا، تمہارے فائدے میں یہ قرض رہے گا. یعنی تم اللہ کو یہ قرض دو گے اپنے اچھے اعمال کا، اپنے اچھے برتاؤ کا، اپنے اچھے کردار کا. یہ تم اللہ کو قرض دو گے اور جب پہنچ جاؤ گے تو تم کو خوشحالی ہوگی، تم کو یہ سب اچھی اچھی چیزیں تم کو گفٹ کے طور پر دے دی جائیں گی. لیکن کہیں ایسا نہ ہو، امام فرماتے ہیں وَلَا تُخَلِّفُوا کلن فیکون قرضا علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کے سب یہی چھوڑ کے چلے جاؤ کہ پھر یہ قرض تو ہوگا ہی لیکن سب تمہارے خلاف قرض ہوگا کہ تمہارے پاس مال ہم نے تم کو دیا تھا، ہم نے تم کو دولت دی تھی، ہم نے تم کو اولاد دی تھی، ہم نے تم کو سارا انتظام دیا تھا، کھیت باڑی باغات سب کچھ ہم نے تم کو فراہم کیا تھا. کل تم نے سب کے سب وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے یہاں کا انتظام کیا کیا ہے؟ تم نے یہاں کے لیے کیا بھیجا ہے؟ تو
یہاں سے بہت ڈرنا چاہیے کہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. رسول اللہ اور ان کی آل پاک کے سامنے ہم منہ دکھانے کے لائق رہیں کہ اللہ نے ہم کو جو فیسلٹی دی ہے, جو ہمارے لیے انتظام کیے ہیں, ہم اس فیسلٹی اور انتظام کے ذریعے سے بہتر کام لے کے پہنچیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ نہ سب بانٹ دے راہ خدا میں, نہ سب اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں, کچھ راہ خدا کے لیے بھیج دیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہی تمہارا نیک عمل ہمارے لیے قرض ہے. جب پلٹ کے آؤ گے تو ہم تم کو تمہارے پاس ایک اچھی امانت کو دے دیں گے. اور اگر تم نے سب اسی دنیا میں چھوڑ دیا, کچھ نہ لے کے آئے وہاں کے لیے کہ ہائے ہمارے اولاد کے لیے کیا ہوگا, کچھ اولاد کے لیے جمع کر دو, کچھ خاندان والوں کے لیے جمع کر دو, یہاں سے کچھ لے کے نہیں گئے, ہاتھ کو ملتے ہوئے, کافی افسوس کو ملتے ہوئے چلے گئے. وہاں جانے کے بعد پہلے تو ملائکہ نے سوال شروع کر دیا, اس کے بعد جب وہاں پہنچے برزخ میں تو جگہ جگہ سے ان کو بھموڑا جا رہا ہے, کاٹ کاٹ کے جانور کھا رہے ہیں, اور کچھ کر بھی نہیں سکتا, وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا ہے. لہذا پہلے سے ہمیں یہ انتظام کر لینا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم کو کیا لے کے جانا ہے. اور اسی طریقے سے آخرت کی استعداد کے سلسلے میں ہمیں کیسے کہا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے آمادہ ہوں آخرت میں جانے کے لیے. بس 3-4 سطریں اور ہیں مولا کی, کہ مولا فرماتے ہیں تجہزوا رحمکم اللہ فقد نودی فیکم الرحیل. دیکھو تم آمادہ ہو جاؤ, اللہ تم لوگوں پر رحمت نازل کرے, اس لیے کہ تمہارے لیے ڈنکا بجا دیا گیا ہے, موت کا ڈنکا تمہارے لیے بج گیا ہے. اب تم کو کوچ کرنا ہی ہے, تم کو یہاں پر رکنا نہیں ہے. جب موت کا ڈنکا بج چکا ہے اور تمہارے لیے یہاں پر تمہیں رکنا میسر نہیں ہے, تو پھر وہی بات آئے گی, ہم کو آمادہ کر لینا چاہیے. جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کر دوں. وَأَقِلُّوا الْأُرْجَةَ عَلَى الدُّنْيَا, کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے جو تم نے وابستگی کر لی ہے, جو دنیا سے اپنا ریلیشن بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ, اس دنیا سے ریلیشن کو کچھ کم کیا جائے, اپنی توجہات کو, اپنے میلان کو اللہ کی طرف بڑھایا جائے, اللہ کی دی ہوئی دنیا کی طرف, اس دنیا کی طرف نہیں, اس دنیا کی طرف بڑھایا جائے, تاکہ اس دنیا سے رابطہ قطع کر کے اللہ کی طرف پہنچ جائیں. بس 2-3 لفظیں اور رہی ہیں کہ وَانْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ. اور دیکھو یہاں سے اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے ذریعے, اچھے کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدل لو. تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اپنے آپ کو اچھے کے لیے بدل لو, اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر لو. اور وہ جو اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرو گے وہ تمہارا توشہ سفر ہوگا, وہ سفر میں لے جانے والا سامان ہوگا. یہاں سے اس دنیا میں جانے کے لیے جو سامان تم کو فراہم کرنا ہے, اس سامان کو بھی یہیں سے انتظام کر لو, یہیں سے بھی تہیا کر لو, اس کی پروگرامنگ بھی یہیں سے کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد کچھ ہم مشکل میں پڑ جائیں. اور اس کے بعد فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةٌ كَعُودَةٌ وَمَنَازِلَ مَخُوفَةً وَمَهُولًا. کہہ رہے ہیں, مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے کمین گاہ ہے جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو, جو بڑی سختیوں والی ہے, یعنی جسے کہتے اندھا راستہ ہے, اندھا موڑ ہے, کہ اگر یہاں تک کے لیے اگر احتیاط سے نہ گئے تم, اگر اپنے آپ کو اگر احتیاط سے اور پرہیز کے ساتھ نہیں گئے تو آگے ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے. اور اس کے بعد مڑنے کے بعد پھر تمہارے پاس جو منزل آنے والی ہے, جس منزل پر تم ٹکنا چاہتے ہو, وہ منزل تمہارے لیے ہولناک منزل ہوگی, تم کو مصیبت میں ڈال دینے والی منزل ہوگی. اس لیے اگر پہلے سے اگر انتظام نہیں کیا ہوگا میرے برادر, اگر پہلے سے انتظام نہیں ہوگا تو سمجھ لیں کہ وہاں جانے کے بعد اس منزل میں ہم کو کیا ملے گا. وہ جو ہم نے چمنستان کا وعدہ کیا تھا, گلستان کا وعدہ کیا تھا, باغات کا وعدہ کیا تھا, کیاریوں کا وعدہ کیا تھا, ان میں پھولوں کا وعدہ کیا تھا, جب ہمارے پاس اچھے اعمال ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ توشہ سفر جو اللہ کو پسندیدہ ہے, اللہ کو محبوب ہے, وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو ہم کس طریقے سے, کس منہ سے, کس برتے سے ہم اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ کے فرشتے سوال کریں گے تو ہمارا سر ہی جھکا رہ جائے گا. تو پھر وہ جو برے اعمال ہیں وہ پھر ہم کو کھدیڑیں گے کھانے کے لیے. لہذا وہاں تک کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جانا چاہیے. وَعَلَمُوا أَنَّ مُلَاحَظَةَ الْمَنِيَّةِ نَحْوَكُمْ دَانِيَةٌ. جان لو کہ موت تمہارے پاس تم سے
روز بروز تم سے موت قریب ہو رہی ہے، اور جب موت قریب ہو رہی ہے تو پھر کاہے کو ہم موت سے فرار کر رہے ہیں؟ جب موت کا ڈنکا بج گیا ہے، موت ہم سے قرار نزدیک ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں موت سے جان کیا بچانا ہے؟ موت تو آنی ہی ہے۔ وَكَأَنَّكُمْ بِمَخَالِبِهَا، اور گویا تم کو اس نے اپنے چنگال میں، اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، یعنی اس سے تمہاری نجات میسر نہیں ہے۔ جب وہاں تک جانا ہی ہے، موت کے منہ میں جانا ہی ہے، تو موت کے منہ میں جانے سے پہلے موت کے پہلے کا انتظام کر لینا ہوگا، تاکہ موت آنے کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وَقَدْ دَحْمَتْكُمْ فِيهَا وَمُفْضِعَاتُ الْأُمُورِ، کرے ہیں کچھ جو ہے تمہاری سخت مسائل ہیں جو تم کو اس دنیا میں گھیر رکھا ہے ان لوگوں نے، ان امور نے، ان کاموں نے، اور تم آخرت کے لیے تم فکر بھی نہیں کر رہے ہو، آخرت کے لیے تم سوچ بھی نہیں رہے ہو کہ تم آخرت کے لیے کیا کرو گے۔ لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم کو سوچنا ہے۔ فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا، پس تم دنیا کے جو اپنے علاقے اور تعلقات ہیں، جو دنیا سے محبت ہے، جو دنیا سے لو لگائے ہوئے ہو، جو تمہارا میلان دنیا کی طرف ہے، اس کو تم کاٹ دو، اس کو ختم کر دو، اور آخرت کے آنے کے لیے انتظام کر لو۔ وَاسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَىٰ، اور دیکھو اپنے آپ پہ اب مظاہرہ کرو، تیاری کر لو بالکل سے زاد کے لیے، دل توشے سفر کے لیے، اور وہ توشے سفر تقوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین۔ جزاک اللہ قبلہ، نہایت شکر گزار ہیں، نہایت عمدہ بیان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نایاب کلام سے آپ مستفیض فرما رہے تھے، قابل استفادہ تھا، اور کیوں نہ ہو، یہ اس کا کلام ہے کہ جو عالم علم لدنی ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جو جا کر ممبر پر کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ اس سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ علی تو رہیں گے اس کائنات میں، تم مجھے کھو دو گے، کیونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، فنا ہمارے لیے ہے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے فنا ہے، لیکن یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے لیے فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی ہیں، یعنی ظاہری نگاہوں سے ہمارے اوجھل ہو گئے ہیں، ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ ضرور ہمارے درمیان ہیں، لیکن ہم نے انہیں کھو دیا۔ بہرحال بہترین بیان قبلہ کا، بہترین کس طریقے سے آخرت کے لیے ہم زمینہ سازی کریں، کس طریقے سے ہم آخرت کی تیاری کریں یہاں پر دنیا میں رہ کر، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ امام نے فرمایا کہ محشر برزخ کا انتظام تم خود کر کے آؤ، محشر میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ کیوں کہا امام نے، جنت تو ہماری ہے ہی، جنت میں تو ہم جائیں گے ضرور، لیکن برزخ کا انتظام تم خود کر کے آؤ۔ اب پتہ یہ چلا کہ برزخ ہمارے صحیح نہیں ہے، ہم کس طریقے سے برزخ کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ جب محشر کے میدان میں امام کے قریب پہنچیں گے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم سر کو جھکائے ہوئے، ندامت لیے ہوئے، اپنے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے امام کے قریب جائیں؟ کیا اچھا لگے گا جنت اس طریقے سے امام سے مانگے کہ امام ہماری شفاعت کروا دیجیے، ہم گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں خوشحالی کے ساتھ خوش و خرم امام کے پاس جانا ہے اور امام سے کہنا ہے کہ ہماری شفاعت کیجیے۔ اور یہ ایسا کب ہوگا؟ جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں جاتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، مگر یہی ہمارے اعمال اگر برے ہوتے ہیں تو امام روتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ کسے رلا رہے ہیں؟ کسی عام انسان کو رلا نہیں رہے ہیں، بلکہ امام کو رلا رہے ہیں۔ کیوں رلا رہے ہیں؟ اپنے لیے رلا رہے ہیں، اپنی خطا پہ رلا رہے ہیں۔ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں امام ناراض ہوتے ہیں، امام روتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ امام تو خود کربلا والوں کی یاد میں رو رہا ہے، کیا امام کے لیے امام حسین علیہ السلام کا غم کافی نہ تھا کہ ہم اپنا غم دے رہے ہیں انہیں؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی میں، اس فانی دنیا میں اپنے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کریں، کچھ ایسے اعمال انجام دیں تاکہ خدا نخواستہ ہم محشر کے میدان میں ان لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے فیا لیتنی کنت ترابا،
اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں تراب ہوتا. ارے ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو ابو ترابی ہیں. میں یہ کہوں گا اے کاش تم تراب نہ ہوتے، اے کاش تم ابو ترابی ہوتے. اگر تم ابو ترابی ہوتے، اگر تم علی کے چاہنے والے ہوتے تو یہ جملے محشر کے میدان میں نہ کہتے. لہذا ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ابو ترابی ہیں. لہذا ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے کردار سے، ہمارے رفتار سے، ہمارے گفتار سے لگے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم بولے تو لگے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. یعنی ہمارے اعضاء اور جوارح یہ گواہی دیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں. قبلہ شکر گزار ہیں آپ کے. اور بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے، 2 سوال ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلا سوال آج کا ہمارا یہ ہے، زحمت ہوگی آپ کی، وہ یہ خاتون ہے کہ جس کے یہاں ولادت نزدیک ہے، اور ولادت نزدیک ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ اس کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے یا اس کے بچے کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے. تو کیا ایسے صورت میں اسے روزہ رکھنا چاہیے؟ اس کے روزے کا کیا؟ جس فرض کے مطابق آپ نے بات کہی ہے، فرض بھی اچھا ہے اور سماج میں رائج اور ضروری فرض بھی ہے کہ اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے. جی. لیکن ہر روز کے عوض ضروری ہے کہ وہ کفارہ دے. کفارہ کے سلسلے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 750 گرام گندم، جو، روٹی یا اس سے ملتی جلتی چیزوں کو دے تاکہ اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے. جی شکریہ. یعنی اس کا روزہ فرض نہیں ہے، صرف کفارہ دے دے وہ. جی شکریہ. اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ ایک خاتون ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے بچے کی. اب وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، یعنی دودھ پلاتی ہیں، شیر دیتی ہیں بچے کو. لیکن اگر وہ روزہ رکھیں گی اور شیر ان کا کم بھی ہے، اب وہ خاتون چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا دایا ہو یا کوئی بھی ہو، تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے خاتون، تو کیا ایسے صورت میں جبکہ اس کا شیر کم ہے، دودھ کم ہے، تو کیا اس پر روزہ جو ہے واجب ہے، روزہ رکھے؟ اس پر بہرحال واجب نہیں ہے کہ روزہ رکھے. لیکن میں سوچ رہا ہوں اس مسئلے کی ضعیف وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ کم ہے اس بچے کے لیے، تو چاہے بچے کی ماں ہو یا اس کی دایا ہو دودھ پلانے والی، یا بغیر اجرت کے کوئی بھی دودھ پلا رہی ہو، اگر خود اس کے لیے یا جس بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے ضرر ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. اور ضروری ہے کہ ہر دن کے بدلے میں ایک غریب شیعہ کو ایک مد طعام دے، یعنی 750 گرام گیہوں، جو یا روٹی یا اس سے جیسے ملتی جلتی چیزوں کو اسے ایک غریب شیعہ کو دے. اور دونوں صورتوں میں چاہے خود اس کا بچہ ہو وہ دودھ پلا رہی ہو یا دوسرے کا بچہ ہو بغیر اجرت کے دودھ پلا رہی ہے یا دایا ہو دودھ پلا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان جملہ صورتوں میں کیا ہوگا، جن روزوں کو نہیں رکھا ہے ان کی قضا بجا لائے. وہ کون عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا کوئی دایا دودھ پلا رہی ہے، یا کوئی اور خاتون ہے جو قربتاً اللہ دودھ پلا رہی ہے، سب کے سب بات بھی کیا ہیں، روزے کی قضا کریں گی. شکر گزار ہیں آپ کے قبلہ. آپ نے اتنے اہم موضوعات پر ہمارے ساتھ آپ رہے، تشریف فرما رہے اور اہم بیانات دیے. انشاءاللہ کہ ناظرین اس سے استفادہ کریں گے اور میں نے خود اس سے استفادہ کیا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اب وقت ہو چلا ہے وداع کا. اپنا خیال رکھیں اور ساتھ ہی پھر آخر میں یہ کہتا ہوا چلوں کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں آپس میں اور بھائی چارگی قائم رکھیں. اور سب سے آخر میں دعا، ہزار دلوں کی ایک دعا، یا کہوں سب سے بلند دعا، سب سے بڑی دعا، ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور میں خدایا تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.